اور آگے آپ کو وہ جو دو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو دو قبریں الگ ملیں گی، جن کے اندر پہلی قبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مسلح کا نشان بنا ہوا ہے جانواز کا، اس یہ جو جانواز کا نشان بنا ہوا ہے اس سائڈ پہ پہلے قبلہ تھا جو کہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ صفا کے مقام پر قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی جو کہ مسجد قباء ہے۔ ہوتا ہے نا تو حاجی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، لے کے جانے ہوتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے۔ آپ کتنا تھکے ہیں؟ میں بھی نہیں تھکتا، چکے ہیں اپنی مدینہ کی 5ویں زیارت جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، اور یہ آج مجھ سے پہلے گاڑی سے باہر نکل آیا جناب۔ یہ موضوع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ سید اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئے چھوٹے سے اور خوبصورت سے ولاگ میں۔ آج ہم جا رہے ہیں بس میں بیٹھ کے مدینہ کی زیارتیں کرنے۔ جو لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں وہ مدینہ کی زیارتیں ایسے کرتے ہیں کہ ایک بس آتی ہے، وہ پورے مدینہ کی جتنی بھی زیارتیں ہیں یعنی کہ پوری نہیں کراتی، جو مخصوص زیارتیں ہوتی ہیں وہ بس جو ہوتی ہے وہ حاجیوں کو زیارتوں پہ لے کے جاتی ہے۔ ابھی ہم بھی چلتے ہیں، میں اور میرے ساتھ عمر اور میں پہلی دفعہ بس کے اوپر زیارتوں پہ جا رہے ہیں۔ ابھی بس میں چلتے ہیں اور آپ کو راستے میں راستہ بھی دکھاتے چلتے ہیں اور زیارتیں بھی کراتے چلتے ہیں۔ یہ بھائی نے ہمیں بٹھایا، ادھر تو دیکھو، ادھر آؤ۔ آپ نے ہمیں فری بٹھایا، پیسے لیے؟ پیسے لیے، پیسے کتنے پیسے لیے؟ 10,000۔ اچھا، کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کتنے بجے نکلتی ہے گاڑی زیارتوں کے لیے؟ گاڑی نکلتی ہے 6:30 بجے یہاں سے مدینہ کی زیارتوں کے لیے، اور بدر کی زیارتوں کے لیے 7 بجے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہو، یہ بھائی اس ہوٹل میں لے کے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ 14 ہوٹل ہے، تقریباً 7 مکہ میں ہے، 7 مدینہ میں ہے۔ مدینہ کے ہوٹلوں میں یہ بھائی اٹھاتے ہیں اور مکہ کے ہوٹلوں میں اور ایک بھائی ہے۔ مدینہ کی زیارتوں کا سفر آغاز کرتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور حاجیوں کا ویٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بھی ہوٹل سے آنا ہے۔ میں چڑھاؤں گا پیچھے آگے بیٹھے ہیں کیونکہ دوسرے ہوٹلوں سے حاجیوں کو اٹھانا ہے۔ جیسے ان کو اٹھائیں گے پھر میں آگے جا کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گا اور آپ کو سارا راستہ بھی دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیر انتظار کرنے کے بعد اور تمام ہوٹلوں سے حاجیوں کو لینے کے بعد اب گاڑی یعنی کہ بس روانہ ہو چکی ہے مدینہ کی زیارتوں کے لیے۔ سبحان اللہ سخرنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک اب سب حاجیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس سفر کو سلامتی کا سبب بنائے اور ہم پر اپنے خاص رحم کے اور برکتیں نازل فرمائے۔ ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے وہ ہے احد کا پہاڑ۔ احد ایک پہاڑ ہے جس کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے جسے جبل رماد پہاڑی کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی پہاڑی نظر آئے گی جسے جبل رماد پہاڑی کہا جاتا ہے، جس پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ابھی بس والے نے ہمیں یہاں پہ اتارا ہے مسجد کے پاس، تو یہاں پہ ایک بازار بن گیا، ایک سٹال سا لگ گیا۔ یہ سستا بازار تقریباً یہاں سے۔ ابھی زیارتوں میں سے ہم اپنی پہلی زیارت کے پاس پہنچ چکے ہیں جو کہ ہے سید الشہداء مسجد، جو کہ غزوہ احد کی پہاڑی کے پاس واقع ہے۔ کم ہے جو بس والے ہیں وہ تقریباً 10 یا 15 منٹ دیتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو ہم چلتے ہیں اپنے قبرستان کے پاس اور مسجد کے پاس اور اس پہاڑی کے پاس جس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے۔ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، جلدی میں اتر کے باہر آ گیا، لیکن عمر ابھی گاڑی میں بیٹھا، اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ عمر کھڑا ہے سب سے اینڈ پہ بیٹھا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے گاڑی، آہستہ آہستہ حاجی اتر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آئے گا۔ میں چلو آپ کو یہ بس کے پاس جو بازار لگا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ بازار دکھا دیتا ہوں کیسا لگا ہوا ہے۔ یہ بازار کے اندر تقریباً وہی کپڑے وغیرہ پڑے ہیں، جوتے وغیرہ، سستا بازار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد کے پاس سستا بازار لگا ہوا ہے۔ بھی اتر ہی گیا ہے ماشاءاللہ۔ عمر چلتے ہیں۔ جو یہ میرے پیچھے پہاڑی دیکھنے ہیں یہ احد کی پہاڑی ہے، یہ تقریباً 8 کلومیٹر لمبی پہاڑی ہے۔ اور 7 سے 8 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے اس پہاڑ کی۔ یہ جو پیچھے آپ یہ پورا کا پورا انہوں نے نقشہ بنایا تھا جنگ کے دوران۔ آپ اس سب حاجی اس کی تصویر بنا لیں، اور یہ جو چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ بہت چھوٹی پہاڑی ہے۔
इसी पर ये जंग का सारा मुहावरा पेश आया था। आपको इसी आपके सामने बिल्कुल लोग चढ़े हुए नजर भी आएंगे। इस पहाड़ी पर चढ़ना मना है, क्योंकि इसी पहाड़ी पर हमारे सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून मुबारक लगा हुआ है। अगर हम चढ़ते हैं तो अदब के खिलाफ है। अगर हमारा तो हक बनता है बताना, बाकी हाजी का सवाब गुनाह अपना अपना। ओहद की पहाड़ी वो जगह है जहाँ पे गज़वा ओहद का मार्का हुआ था और 700 सहाबा कराम शामिल थे, जिस और 3000 काफिरों के खिलाफ गज़वा हुआ था, जिसमें 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए थे। अभी ओहद की जगह पे भी आप देख सकते हैं कबूतर वगैरह, मदीना में कबूतर बहुत है। नजर आ रही है, इसके अंदर हमारे 67 साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए। ये जो बड़ी कब्र है ये इज्तिमाई कब्र है, इनके अंदर 67 साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए। और आगे आपको वो जो दो पत्थर लगे हुए हैं वो आपको दो कब्रें अलग मिलेंगी, जिनके अंदर पहली कब्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और एक कब्र नीचे है जिनके अंदर दो साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा है। जिनके अंदर एक हैं कि जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन जहाश और दूसरे जिनका नाम हजरत मसअब बिन उमैर। आप इधर दुआ करें और फिर उसके बाद सलाम पेश करें, उसके बाद चलते हैं। अभी हम खड़े हैं गज़वा ओहद के कब्रिस्तान के पास। गज़वा ओहद के कब्रिस्तान के अंदर दो बड़ी बड़ी जगह बनी हुई हैं। एक बड़ी जगह पे मैं आपको दूसरी साइड से जाके दिखाता हूँ, जहाँ पे 67 साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की कब्र मुबारक है, और जो दूसरी आगे जगह बनी हुई है बड़ी सी कब्रें, वहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। इस साइड से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक सही तरह से नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं दूसरी साइड पे आपको कब्र की ज़ियारत करवाता हूँ। ये कब्रिस्तान के पास आ गए। ये बंदा कहता है मेरी ऐनक काली हो गई है, आप देखो, इधर देखो, ऐनक काली काली ऐनक दिखाओ। उमर, या उमर, आप देख सकते हैं ये वो पहाड़ी है जहाँ पर 50 सहाबा इकराम तीरंदाज यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किए थे। में जब मुसलमानों को फतह हो रही थी तो जो 50 में से 35 तीरंदाज सहाबी थे वो पहाड़ से नीचे आ गए थे, क्योंकि उनको ये लगा कि जंग फतह हो गई है और वो माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरे। तो दूसरी तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया था और वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और बांपा, और वो पहाड़ की दूसरी तरफ से आए और वहाँ से मुसलमानों की जो फतह है वो बदल गई। इसकी वजह से 70 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए, और उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी की शहादत हुई। अभी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक के पास चलते हैं और आपको हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक की ज़ियारत कराते हैं। ये जो सामने आपको कब्र मुबारक नज़र आ रही है, ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। आप ये खूबसूरत ज़ियारत अपनी आँखों से करें। इसी के साथ ओहद के मुकाम पे एक मस्जिद है जिसे मस्जिद सैयद शुहदा कहा जाता है। अभी आपको अंदर से मस्जिद भी दिखाते हैं। ये जो मस्जिद है इसे मस्जिद सैयद शुहदा कहा जाता है, बदर के मुकाम पे बनी हुई है, जो कि 70 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इस मस्जिद का नाम रखा हुआ है। यहाँ से इंडोनेशियन का काफ़िला आया हुआ है माशाअल्लाह। के अंदर जाना था, लेकिन रमज़ान की वजह से, रश की वजह से हम जौन सी भी ज़ियारत पे जा रहे हैं वो बंद पड़ी है। अब मस्जिद भी बंद पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा आएंगे तो मस्जिद सैयद शुहदा की ज़ियारत क्या भी आपको अंदर से करवाएंगे इंशाल्लाह। सामने आप ओहद का पहाड़ देख रहे हैं। ये तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। ओहद के पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद का पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ है। मैं तो ग्रुप से अलहदा होकर निकल गया था, वो गाड़ी वाला हमें ढूंढ रहा होगा, पता नहीं लड़के कहाँ चले गए। अभी चलते हैं गाड़ी में और अपनी अगली ज़ियारत की तरफ चलते हैं। गाड़ी की तरफ पहुँच गए थे, लेकिन गाड़ी वाला पता नहीं किधर गुम है। अब पहले हम ये सोचे गाड़ी वाला हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, अब हमें गाड़ी वाले का इंतज़ार करना पड़ता है। हम गज़वा ओहद के मुकाम से निकल गए हैं
اگلی جو ہماری نیکسٹ زیارت ہے وہ مسجد قبلہ تین ہے. ابھی مسجد قبلہ تین کی طرف بس روانہ ہو چکی ہے. مسجد قبلہ تین پہنچتے ہیں اور آپ کو مسجد قبلہ تین کی زیارت کرواتے ہیں. ابھی ہم اپنے مدینہ کی زیارتوں میں سے دوسری زیارت یعنی کہ مسجد قبلہ تین پہنچ چکے ہیں. ابھی میں آپ کو مسجد قبلہ تین کا باہر سے ویو کرواتا ہوں یعنی کہ زیارت کرواتا ہوں. قبلہ تین وہ مسجد ہے جہاں پہ مسلمانوں کا قبلہ اوسط سے قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو کر بیت اللہ قبلہ بن گیا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا پہلے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہمارا جو قبلہ بن گیا وہ بیت المقدس بن گیا جسے ہم قبلہ اوسط کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کر لیا. ابھی یہ وہی مسجد ہے جو کہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے ہے. ابھی ہم مسجد کے اندر چلتے ہیں. یہاں پر 2 نفل تحیت المسجد پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے. ابھی چلتے ہیں اوپر اور 2 نفل تحیت المسجد ادا کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس جگہ پر قبلہ چینج ہوا. ہم یہاں سے وضو کرنے جاتے ہیں اس کے بعد پھر نفل ادا کرتے ہیں. وضو وغیرہ کر لیا ماشاءاللہ یہ بھی وضو کر کے آ گیا. ابھی اوپر چلتے ہیں اور 2 نفل ادا کرتے ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے جوتیاں رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور ایک نمبر 3 کھلا ہوا ہے آگے وہ بڑے دروازے سے جاتے ہیں. آ چکے ہیں بالکل مسجد قبلہ تین کے اندر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے قبلہ کس سائڈ پہ تھا اور اب قبلہ کس سائڈ پہ ہوا ہے. یہ اوپر ایک مسلح کا نشان بنا ہوا ہے جانماز کا. یہ جو جانماز کا نشان بنا ہوا ہے اس سائڈ پہ پہلے قبلہ تھا جو کہ بیت المقدس کی طرف تھا. ابھی یہ عمر کھڑا ہے جس سائڈ پہ اس سائڈ پہ پہلے قبلہ تھا اور جیسے ہی نماز میں قبلہ چینج ہوا تو قبلہ ادھر کو ہو گیا جو کہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ شریف کی طرف. بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہو گیا. نماز پہلے اس طرح پڑھ رہے تھے پھر بالکل اپوزٹ سائڈ پہ قبلہ ہو گیا. مسجد قبلہ تین ہے یہ چھت کے اوپر. ہم یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے. مسجد چھت کے اوپر بنی ہوئی ہے. نیچے جو نیچے والا پورشن ہے وہاں پہ وضو خانہ ہے اور واش روم وغیرہ ہے اور جو مسجد قبلہ تین ہے وہ چھت کے اوپر بنی ہوئی ہے. قبلہ تین میں امام کی نماز پڑھانے کی جگہ اور اسی کے ساتھ یہ ممبر ہے اور اس کے ساتھ یہ محراب. سے قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا چکے تھے نماز کے. 4 رکعت والی نماز تھی اور 2 رہ چکی تھی. تو جو 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی اور جو 2 رکعت نماز پڑھی وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. مدینہ کی زیارت میں سے اپنی دوسری زیارت مسجد قبلہ تین کی ہم نے زیارت کر لی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی بس کی طرف اور تیسری زیارت کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اپنی بس بھول گئے تھے کیونکہ ساری بسیں بلو کلر کی ہے. ابھی چلتے ہیں بس کی طرف اور تیسری ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتے ہیں.
میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن یعنی کہ غزوہ خندق کے مقام پہ، جس کو ہم 7 مساجد بھی کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ غزوہ خندق کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اسے فتح کا میدان بھی کہتے ہیں اور اسے 7 مساجد بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ سب حاجی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ رکھیں، یہ آپ دیکھیں اپنی تیسری ڈیسٹینیشن غزوہ خندق کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، جسے ہم 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ 7 مساجد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 7 مسجدیں ہیں، یعنی کہ ایک خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 6 خیمے صحابہ کرام کے 6 خیمے تھے، جن کو اب مساجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی۔ غزوہ خندق جو کہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی، جب کافر 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف حملہ آور ہوئے تھے۔ اب یہ محمد ہاشم بھائی ہے، یہ آپ کو یہاں کی تمام مساجد کے بارے میں بتائیں گے تفصیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والی جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح اور مسجد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد میں یہاں پر جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، یہیں پر بیٹھ کر اس جنگ کے دوران یہ جو خیمہ ہے، اس جنگ کا نام ہے غزوہ خندق۔ یہ غزوہ خندق کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر خیمہ مبارک تھا۔ اور اسی کے ساتھ بالکل رائٹ سائڈ دیوار ہے، اس مسجد کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور آپ اسی طرح آ جائیں سیٹ میں۔ یہ جو بڑی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر 2 خیمے مبارک تھے، ایک اس مینار کے پاس، ایک اس مینار کے پاس۔ جو اس مینار کے پاس تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مینار کے پاس جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ اور اسی طرح نیچے آ جائیں، بالکل آپ کو یہ بالکل جو سامنے آپ کی مسجد ہے، یہاں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ جنگ ہماری مدینہ کی زیارت کی غزوہ خندق انہوں نے تھوڑی دیر روکا ہے، 5 منٹ۔ ہم اپنی مدینہ کی چوتھی زیارت کی طرف پہنچ چکے ہیں، جو کہ ہے مسجد قباء۔ یہ آپ جو میرے سامنے پیارے پیارے گنبد اور مینار دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد قباء کے مینار۔ قباء اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرے گا، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ چلتے ہیں اور مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرتے ہیں اور مسجد قباء کے اندر سے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ ہم ایک بڑی پیاری سی بس چلتی ہے زیارات کے لیے، مدینہ کی زیارات کرنا چاہتے ہیں اس بس میں، تو یہ بھی بڑی زبردست بس ہے۔ یہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو اتار دیتی ہے، آپ جتنا مزید ٹائم اس زیارت پہ رہیں۔ پھر اگلی بس آتی ہے، یہی بس رکتی ہے، تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے جا سکتے ہیں۔ جب پچھلے دفعہ میں آیا تھا تو اس کی ٹکٹ تھی 80 ریال، پورے 24 گھنٹے کے لیے وہ آپ کو الاؤڈ ہے، آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی زیارت والی جگہ پہ جا کے زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گنجا صاحب ہے، یہ گاڑی میں سب سے اینڈ میں نکلتا ہے، کیونکہ اینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے 5 منٹ یہاں رکنا پڑتا ہے۔ سب سے اینڈ میں کیوں نکلتے ہیں؟ عمر آدھا مشکل کیا مشکل؟ بھائی بابے بیٹھے تھے میں داخل ہونے سے پہلے ہی پانی پینے کی جگہ ہے یہاں پہ، لیکن لوگ وضو کر رہے ہیں۔ تو ابھی روزہ ہے، رمضان مبارک ہے، تو پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ وضو ہمارا ہے۔ ہم مسجد کے صحن میں پہنچ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی صحن میں تقریباً سیم وہی مسجد نبوی والی چھتریاں نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ بھی چھتریاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں وہ تقریباً ادھر ادھر ان کے نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں۔ ان چھتریوں کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اب یہ چھتریاں بند ہیں، تو لیکن دھوپ ہے، نماز کا ٹائم ہوگا شاید اس ٹائم یہ چھتریاں کھلیں گی۔ یہ ہے مسجد قباء کی بنیاد، جو کہ تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا۔ تو قباء کے مقام پر قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، جو کہ مسجد قباء ہے۔ ابھی چلتے ہیں مسجد قباء کے اندر اور 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔
مسجد قباء کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ مسجد قباء وہ مسجد جہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد قباء کا جو صحن ہے وہ بالکل کھلا ہے، لیکن ابھی اس ٹائم دھوپ کی وجہ سے اس کو پردوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے اوپر سے، تاکہ دھوپ ادھر نہ آئے۔ اور اسی کے ساتھ آگے جا کے وہاں پہ زمزم کا پانی بھی موجود ہے مسجد قباء میں۔ مسجد قباء مدینہ کی وہ دوسری مسجد ہے جہاں پہ آپ کو زمزم کا پانی بھی پینے کے لیے ملے گا۔ مسجد نبوی میں زمزم کا پانی وہ اندر کولروں میں موجود ہوتا ہے، اور یہاں پہ باہر زمزم کے پانی کے لیے ٹینکی کے اندر پانی لگا ہوا ہے۔ تو ابھی تو روزہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ راستہ بند کیا ہوا ہے۔ جیسے افطاری کا ٹائم ہوگا اس کے بعد یہ راستہ کھلے گا، تو لوگ آرام سے زمزم کا پانی پی سکتے ہیں۔ مسجد قباء میں نفل پڑھتے ہیں تحیت المسجد کے۔ ابھی ادھر ہم آئے ہیں بالکل آگے امام والی جگہ پہ۔ یہ امام یہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، امام صاحب یہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ بالکل اس کے ساتھ محراب بنا ہوا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ممبر ہے۔ قباء مسجد میں دیکھیں گے تو آگے کی طرف یعنی کہ کافی جگہوں پہ قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ یہ قرآن جتنی بھی الماریاں آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن پاک پڑے ان الماریوں میں سب میں۔ اور یہاں پہ اسی کا سسٹم ہے کہ یہاں پہ الماری والے اے سی لگے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں الماری والے اے سی ہوتے ہیں نا، بالکل یہاں پہ ویسے الماری والے اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ مسجد قباء میں صفائی کا کام چل رہا ہے اور قلین وغیرہ بچھائے جا رہے ہیں۔ جو مسجد قباء کی بنیاد یعنی کہ جو پہلا پتھر رکھا گیا تھا، پہلا سٹون بنیاد کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا تھا۔ یعنی کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آپ سب کو بھی مدینہ منورہ لے کے آئے اور مدینہ منورہ کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی مسجد قباء کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے اپنے مدینہ کی چوتھی زیارت کی ہے، تو ابھی چلتے ہیں اپنی بس کی طرف اور مدینہ کی 5ویں زیارت کی طرف نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی انہوں نے نا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان ایک بالکل اسٹریٹ راستہ بنایا ہے، بالکل سیدھی سڑک نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، گلی کہہ دیں گے۔ بالکل سیدھی ایک گلی بنائی ہے، بڑی خوبصورت سی گلی بنائی ہے۔ تو وہاں سے گاڑیاں بھی آتی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹیکسی، جو کہ 2 ریال میں آپ کو مسجد نبوی سے مسجد قباء لے کے آئے گی۔ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، تقریباً آدھے گھنٹے 45 منٹ کا راستہ ہے، بالکل سیدھا مسجد قباء سے مسجد نبوی کی جانب۔ میں آپ کو راستہ بھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں، میں کافی دور کھڑا ہوں۔ سائڈ پہ مسجد قباء کا گیٹ ہے، وہ آپ کو سامنے افطار ٹائم لکھا نظر آ رہا ہوگا، وہاں سے بالکل سیدھا جا کے وہ آپ کو سیدھی ایک گلی نظر آ رہی ہوگی، یہ سیدھی مسجد نبوی جاتی ہے۔ کئی حاجیوں کو اکٹھے کر رہے ہیں، پہلی ڈیسٹینیشن پہ اترے ادھر بھی کر رہے تھے، میں کہ روزہ لگ جائے گا آپ ایک جگہ بیٹھ جائے سارے آ جائیں گے۔ چکے ہیں اپنی مدینہ کی 5ویں زیارت، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، اور یہ آج مجھ سے پہلے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جناب یہ موضوع کیسے ہوا ہے؟ ہم دروازے میں کھڑا ہے۔ اچھا ابھی چلتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں، اور آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دکھاتے ہیں۔ باغ کے بالکل اندر آ چکے ہیں، یہ آپ میرے پیچھے پانی دیکھ سکتے ہیں، یہ باغ کو لگتا ہے یہ پانی۔ اچھا یہ جو جگہ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے، آج تک یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے۔ یہ باغ وغیرہ یہ تقریباً یہ پورا علاقہ 7 سے 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ آج تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک ہے،
यहाँ से जितना भी खर्चा, जितना भी मुनाफा नफ़ा नुकसान होता है वो सारा मस्जिद नबवी में लगता है, इसका नफ़ा। यहीं पर साथ ही एक कुआं है, वो कुआं जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी से मुसलमानों के लिए लिया था, लेकिन अभी वहाँ पे सऊदी हुकूमत काम कर रही है तो वो कुआं अभी बंद है। यानी कि रमज़ान मुबारक में काफ़ी ऐसी जगह है कि मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बोल रहा हूँ कि वो जगह बंद है। ये है जी ये है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग की खजूरें, खजूरों की मार्केट, सॉरी, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो ये बाग है, ये बाग इसी बाग की खजूरों के अंदर मार्केट है। अंदर मार्केट में चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको। हम अंदर बाग में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारी ज़ियारतों वाली बसें आई हैं, यहाँ पे रोकती हैं। यहाँ पे खजूरों के अंबार लगे हुए हैं इसी बाग के। आज हमने मदीना की ज़ियारतों में 5-6 जगह की ज़ियारतें की हैं, जिसमें से हमने ग़ज़वा खंदक का मुकाम, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद कुबा, उसके अलावा सैयदुश्शुहदा मस्जिद और ये खजूरों का बाग, तकरीबन ये 5 ज़ियारतें हैं जो मदीना की बस में हम करते हैं। इसके जो बस जाती है वो 10 रियाल लेती है हर हाजी से। कुछ उम्रे के पैकेज में शामिल होती हैं कुछ लोगों की, और कुछ लोग क्या नाम है उसका, यहाँ पे आके 10 रियाल दे के ज़ियारतें करते हैं। सुबह 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे गाड़ी निकलती है ज़ियारतों की, और तकरीबन 11:30 बजे वो ज़ोहर की नमाज़ से पहले आपको मस्जिद नबवी पहुँचा देते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी ज़ियारतें हैं बीच में, जैसे मस्जिद जुमा, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग, वो रास्ते में ही दिखाते हैं। उनकी इलादत से इंशाल्लाह पैदल जाके बंदा ज़ियारत कर ले। मदीना की मुक़द्दस ज़ियारतों की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, और अपने दोस्त हाफिज़ सैयब को रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।